فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ 15واں باب، تمام پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے اظہار کا بیان۔ صفحہ نمبر 295، قبطیوں پر خون کے مثل معجزہ۔ اور خون کے خدا نے قبطیوں پر مسلط فرمائے تھے، اس کی مثال بھی حضرت کے معجزات میں ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک روز حضرت نے فسد کھلوائی اور خون ابو سعید خدری کو دے دیا کہ لے جا کر کہیں پوشیدہ کر دیں۔ ابو سعید لے کر چلے گئے اور اس خون کو پی لیا۔ واپس آئے تو حضرت نے پوچھا خون کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں پی گیا یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ اس کو کہیں چھپا دو۔ عرض کی میں نے اس کو محفوظ مقام پر چھپا دیا، یعنی اپنے بدن میں۔ فرمایا کبھی ایسا نہ کرنا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اب جب کہ تمہارا گوشت اور خون میرے خون کے ساتھ مخلوط ہو چکا ہے، خدا نے تمہارے بدن پر آتش دوزخ کو حرام فرما دیا۔ یہ سن کر 40 منافقوں نے مذاق اڑایا کہ ابو سعید خدری کو آتش دوزخ سے نجات مل گئی، کیونکہ ان کے خون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مل گیا۔ سوائے کذب و افطرا کے یہ اور کیا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو ہرگز ان کا خون نہ پیتے۔ حضرت وحی الہی کے ذریعے سے ان کی بے ادبانہ گفتگو پر مطلع ہوئے اور فرمایا خداوند عالم ان کو خون ہی میں ہلاک کرے گا، حالانکہ قوم موسیٰ خون میں ہلاک نہیں ہوئی تھی۔ آخر بہت جلد ان کی ناک اور دانتوں کے جڑوں سے خون جاری ہوا، اور 40 روز وہ منافقین اس عذاب دنیا میں مبتلا رہے، بھی جہنم واصل ہوئے۔ اور قحط اور پھلوں کی کمی کے منکرین موسیٰ کو خدا نے جن میں مبتلا فرمایا تھا، حضرت کے دشمن بھی اس میں مبتلا ہوئے، کیونکہ حضرت نے قبیلہ مضر پر نفرین کی اور کہا خداوندہ قبیلہ مضر پر سخت عذاب کرو اور ان کو قحط میں اسی طرح مبتلا کر جس طرح تو نے یوسف کے زمانے والوں کو مبتلا فرمایا تھا۔ تو خدا نے ان کو بھوک اور قحط میں گرفتار کیا۔ تجار ان کے واسطے دوسرے شہروں سے کھانا لاتے تھے اور وہ خرید کر گھر روانہ ہوتے، راستے ہی میں اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ اس طرح ان کا مال طعام کے خریدنے میں ضائع ہوتا اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ قحط اور بھوک ان کی اس درجے تک پہنچی کہ مردہ کتوں کے گوشت کھانے لگے اور اپنے مردوں کی ہڈیاں جلا کر کھاتے تھے، اور مردوں کو قبروں سے کھود کر نکالتے اور ان کے گوشت اور ہڈیاں کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عورتیں اپنے بچوں کو مار ڈالتی اور کھا جاتی۔ آخر قریش کے رئیسوں کا ایک گروہ حضرت کی خدمت میں آیا اور سب نے بجز و انکساری عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم نے خطا کی تو ہماری عورتوں اور بچوں اور چوپایوں پر رحم فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا یہ قحط تمہارے واسطے ایک عذاب ہے اور اطفال و حیوانات کے لیے رحمت ہے، خدا ان کو دنیا اور آخرت میں اجر و عوض دے گا۔ پھر حضرت نے ان کو معاف کی اور دعا کی پالنے والے اس بلا کو ان سے دور کر دے۔ پھر ان میں نعمت کی فراوانی ہوئی، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 3-4 سورہ قریش، تو ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے خالق کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امان بخشی۔ اور قوم فرعون کے اموال کی بربادی اور ان کا پتھر ہو جانا، اس معجزے کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے لیے بھی ظاہر ہوئی۔ اور اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک مرد پیر اپنے لڑکے کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ یہ میرا لڑکا ہے،
اس کی پرورش میں میں نے مال صرف کیا، اپنے ہاتھ پیروں سے اس کی خدمت کی، ہمیشہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اور اب جب کہ یہ جوان ہو، اس کو طاقت و قوت حاصل ہوئی اور اس نے مال و دولت جمع کی، اور میری طاقت اور میرا مال ختم ہو چکا ہے، مجھے اتنا کھانے تک کو نہیں دیتا کہ میں زندہ رہ سکوں۔ حضرت نے لڑکے سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس میرے اور میرے اہل و عیال کے خرچ سے زیادہ نہیں ہے کہ میں اسے بھی دوں۔ پھر حضرت نے اس کے باپ سے پوچھا کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے پاس گندم، جو، خرما اور منقے کے انبار موجود ہیں، اور چاندی سونے کے سکے، اشرفیاں وغیرہ تھیلیوں میں بھر بھر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ بہت دولت مند ہے۔ لڑکے نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سب غلط ہے، میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں اس مہینے کا خرچ اس کو دیے دیتا ہوں، آئندہ مہینے سے تو دینا۔ اور حضرت نے اسامہ سے فرمایا کہ 100 درہم اس کو دے دو۔ جب دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر وہ بوڑھا لڑکے کو لے کر حضرت کے پاس آیا اور شکایت کی۔ پھر لڑکے نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے پاس بہت مال ہے، لیکن آج رات ہونے تک تو اپنے باپ سے زیادہ پریشان اور مفلس ہو جائے گا اور تیرے پاس کچھ نہ رہے گا۔ غرض وہ جوان واپس گھر آیا تو اس کے ہمسائے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے غلے کے ڈھیروں کو ہمارے گھروں کے پاس سے ہٹا لے جاؤ، کیونکہ اس کی عفوت و بدبو سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ وہ یہ سن کر اپنے ڈھیروں پر آیا، دیکھا کہ وہ سب سڑ گل گئے ہیں اور تمام گندم، جو، خرما خراب و فاسد ہو گئے ہیں۔ اس کے ہمسایوں نے اس کو مجبور کیا کہ ان کو یہاں سے جلد پھینکواؤ۔ آخر اس نے بہت سے مزدوروں کو بلایا اور زیادہ سے زیادہ اجرت دینا طے کر کے وہ تمام غلے وغیرہ کے ڈھیر مدینے سے دور پھینکوائے اور ان کی مزدوری دینے کے لیے اپنے تھیلوں کو کھولا جن میں اشرفیاں وغیرہ تھیں۔ دیکھا کہ وہ چاندی سونے کے تمام سکے پتھر ہو گئے۔ مزدوروں نے سختی کی تو اس نے اپنا لباس، گھر کا تمام اثاثہ فروخت کر کے ان کی مزدوری ادا کی اور رات کے کھانے تک کا خرچ اس کے پاس نہ بچا۔ اس صدمے میں وہ بیمار ہو گیا، یعنی صحت بھی کھو بیٹھا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو باپ یا ماں کی طرف سے عاق ہو گئے ہو، عبرت حاصل کرو اور سمجھو کہ جس طرح اس لڑکے کا مال دنیا میں متغیر ہو گیا، اسی طرح بہشت میں جو اس کے درجات مقرر کیے گئے تھے جہنم کے طبقوں سے بدل دیے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے یہودیوں کی اس وجہ سے مذمت کی ہے کہ ان معجزات کے دیکھنے کے بعد بھی گوسالہ کی پرستش کرتے رہے، لہٰذا ہرگز ان کے مثل مت بنو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ان کی شبیہ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا، اس طرح کہ خدا کی عبادت کے ساتھ کسی مخلوق کی عبادت کرو اور کسی مخلوق پر بھروسہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو بچڑے کی پرستش کے مانند یہودیوں کی شبیہ ہو جاؤ گے۔ حدیث معتبر میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شام کا ایک یہودی مدینے میں آیا جو توریت و زبور و انجیل اور پیغمبروں کی تمام کتابیں پڑھے ہوئے تھا اور ان کے معجزات کو جانتا تھا۔ مسجد میں جو لوگ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت علی ابن عباس اور ابو سعید خدری بھی تھے۔ اس یہودی نے کہا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پیغمبر کے لیے کوئی درجہ اور فضیلت ایسی نہیں ہے جو تم اپنے پیغمبر کے لیے ثابت نہ کرتے ہو، کیا تم میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ سن کر تمام صحابہ خاموش رہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے یہودی، خدا نے ہر پیغمبر کو جو درجہ اور فضیلت دی ہے سب ہمارے پیغمبر میں جمع کر دیا ہے، بلکہ ان سے زیادہ ہمارے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہودی نے کہا، اچھا میں سوال کرتا ہوں، جواب کے لیے تیار رہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ یہودی نے کہا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہوا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، ملائکہ کا سجدہ آدم کی پرستش کے لیے نہ تھا بلکہ ان کی فضیلت کا اقرار تھا، لیکن خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر عطا کیا ہے کہ خدا اور فرشتے ملکوت اعلیٰ میں ان پر صلوات بھیجتے ہیں۔ مزید برآں مومنوں پر واجب ہے کہ ان پر قیامت تک صلوات بھیجیں۔ یہودی نے کہا، خدا نے آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر قرار دیا، بغیر اس کے کہ حضرت سے کوئی گناہ صادر ہو۔ فرما دیا، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2 سورہ فتح
تاکہ خدا تمہارے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دے۔ جب حضرت قیامت میں آئیں گے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہودی نے کہا خدا نے ادریس کو مکان بلند تک پہنچایا اور مرنے کے بعد بہشت کے میوے کھلائے۔ حضرت نے فرمایا خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر عطا کیا ہے، کیونکہ ان سے خطاب فرمایا۔ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 4 سورہ النشرہ، یعنی ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا اور یہی حضرت کی عظمت اور شان کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ اگر ادریس کو مرنے کے بعد تام بہشت عطا فرمائے تو محمد کو جو یتیم مادر و پدر تھے دنیا ہی میں تام جنت بھیجا۔ ایک روز جبرائیل حضرت کے لیے ایک جامع بہشت لائے جس میں بہت سے تحفے تھے۔ جب حضرت کے ہاتھ میں دیا وہ تحفے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ پھر اس طرح میرے اور فاطمہ کے اور حسن و حسین کے ہاتھوں میں وہ تحفے دیے گئے تو تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کرتے تھے۔ حضرت کے صحابہ میں سے ایک شخص نے وہ جام لینا چاہا تو جناب جبرائیل نے وہ جام حضرت کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اس میں سے آپ اور آپ کے اہل بیت کھائیں، کیونکہ یہ تحفے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے واسطے خدا نے بھیجے ہیں، اور طعام بہشت دنیا میں سوائے پیغمبر اور وصی پیغمبر کے اور کسی کے واسطے سزاوار نہیں ہے۔ غرض حضرت نے اور ہم اہل بیت نے وہ طعام کھائے اور ان کی لذت اب تک میرے دہن میں موجود ہے۔ یہودی نے کہا جناب نوح نے اپنی امت سے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور صبر فرمایا۔ لوگوں نے ہر چند ان کی تکذیب کی لیکن انہوں نے تبلیغ رسالت کی۔ جناب امیر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا، اور جناب سرور کائنات نے بھی مکے میں قریش کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا۔ وہ جس قدر آپ کی تکذیب کرتے تھے حضرت اتنی رسالت کی تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو پتھروں سے زخمی کیا اور ابو لہب نے ناقے کی کثافت سے بھری ہوئی آنتیں حضرت کے سرد جسم پر ڈالیں۔ اس وقت خدا نے جابیل ایک فرشتے کو جو پہاڑوں پر موکل ہے حکم دیا کہ پہاڑوں کو شگافتہ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں تجھے جو حکم دیں اس کو بجا لا۔ وہ ملک حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو پہاڑوں کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر گرا دوں تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میں رحمت کے ساتھ محبوس ہوا ہوں، میرے معبود میری قوم کی ہدایت کر کیونکہ وہ میرے رتبے سے ناواقف ہے۔ اے یہودی، جب نوح نے اپنی قوم کو دیکھا کہ غرق ہو گئی تو اپنے لڑکے کے لیے رحم و کرم کا اظہار کیا اور اس کی محبت میں خدا سے التجا کی کہ پالنے والے یہ میرے اہل سے تو اس کو بچا لے۔ خدا نے ان کی تسکین و تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل بد ہے۔ اور حضرت نے جب دیکھا کہ ان کی قوم حق کی دشمن ہے تو ان سے انتقام کے لیے تلوار سے کام لیا اور یگانگت کے سبب ان کے دل میں رحم نہ آیا اور ان کی جانب شفقت سے نہ دیکھا اور ان کو خدا کا دشمن سمجھا۔ یہودی نے کہا نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تو ان کی قوم میں آسمان سے بے اندازہ پانی برسا جس میں وہ لوگ ڈوب گئے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی تھا، لیکن دعائے نوح دعائے غضب تھی، اور حضرت نے اپنی قوم پر رحمت کے لیے دعا کی اور آسمان سے رحمت کے لیے بے اندازہ پانی برسا۔ اس کا قصہ اس طرح ہے کہ جب حضرت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جمعے کے دن اہل مدینہ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، پانی برسنا موقوف ہو گیا ہے، درخت خشک ہو گئے ہیں، پتیاں جھڑ گئی ہیں اور کھیت سوکھے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے دست مبارک آسمان کی جانب بلند کیا، بغل کی سفیدی نمایاں ہو گئی۔ اس وقت آسمان پر مطلق نہ تھا، اس وقت بادل آسمان پر مطلق نہ تھا، لیکن حضرت نے ابھی اپنے مقام سے حرکت نہ کی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ لوگوں کو گھروں تک جانا دشوار ہو گیا اور 7 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ لوگ دوسرے جمعے کو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اب تو ہمارے مکانات گرے جا رہے ہیں اور قافلے کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا آدم کی اولاد کتنی نعمتوں سے اکتا جاتی ہے۔ پھر حضرت نے دعا کی پروردگارہ اب یہاں بارش روک دے اور ہمارے اطراف میں باران نازل فرما۔ خدا بندہ چراگاہوں اور کھیتوں میں اب پانی برسا۔ اس وقت
مدینے میں بارش بند ہو گئی اور اس کے اطراف و جوانب میں پانی برسنے لگا۔ خدا کے نزدیک حضرت کی یہ قرب و منزلت تھی۔ یہودی نے کہا خدا نے ہود کے دشمنوں سے ہوا کے ذریعے انتقام لیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں، لیکن حضرت کے لیے اس سے بہتر معجزہ تھا۔ خدا نے جنگ خندق کے دن ہوا کو بھیجا جس میں کنکر تھے، اور فرشتوں کو بھیجا جن کو کفار نہیں دیکھتے تھے۔ اس طرح حضرت کا معجزہ جناب ہود کے معجزے سے دو زیادتی کا حامل تھا۔ اول یہ کہ 8,000 فرشتے حضرت کے ہمراہ تھے، دوسرے یہ کہ ہود کی ہوا قوم عاد کے لیے غضب تھی، اور بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھی، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کافروں سے نجات ملی اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا، جیسا کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 9 سورہ احزاب۔ یہودیوں نے کہا خدا نے صالح کے لیے اونٹ پہاڑ سے پیدا کیے تاکہ ان کی قوم کو عبرت ہو۔ حضرت نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا، لیکن حضرت کو اس سے بہتر دیا۔ ناقہ صالح حضرت صالح سے گفتگو نہیں کرتا تھا اور نہ ان کی پیغمبری کی اس نے گواہی دی، لیکن ہم کسی غزوے میں حضرت کے پاس بیٹھے تھے کہ ناگاہ ایک اونٹ حضرت کی خدمت میں آیا اور فریاد کی۔ خدا نے اس کو گویا کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فلاں مرد میرا مالک ہے، وہ مجھ سے کام لیتا رہا، اب چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نہر کرے، لہٰذا میں حضور کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے کسی کو اس کے مالک کے پاس بھیجا اور اس اونٹ کو اس سے مانگ لیا اور آزاد کر دیا۔ دوسرے روز ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے، ناگاہ ایک عربی ایک اونٹ کو کھینچتا ہوا آیا، ایک دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ اسی اونٹ کا دعویدار تھا، وہ اپنے ساتھ گواہوں کو بھی لائے تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، تو وہ اونٹ بحکم خدا گویا ہوا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، میرا مالک یہی عربی ہے، مجھ کو فلاں یہودی نے اس عربی کے پاس سے چرایا تھا۔ پھر یہودی نے کہا حضرت ابراہیم کو خدا نے ان کے زمانہ طفلی میں آسمان و زمین کے عجائب سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشی کہ وہ معرفت الہی میں کامل ہو گئے اور حق شناسی کے دلائل بیان کیے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی تھا، لیکن جناب ابراہیم کو 15 سال کے بعد یہ معرفت ہوئی تھی، اور حضرت 7 سال کے تھے کہ عیسائی تاجروں کا ایک گروہ مکے میں آیا اور صفا و مروہ کے درمیان ان لوگوں نے قیام کیا۔ ان میں سے بعض نے حضرت کو دیکھا اور آپ کو ان صفات و کمال کے ذریعے سے جو کتابوں میں پڑھا تھا پہچان لیا۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا آپ کے والد کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ۔ پھر انہوں نے زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا زمین۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان۔ پھر پوچھا ان کا پروردگار کون ہے؟ فرمایا خداوند عالمین۔ پھر حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میرے دین کے بارے میں مجھ کو شک میں ڈالو؟ میں نے کبھی دین حق میں شک نہیں کیا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا اے یہودی، حضرت کو اس وقت معرفت حاصل تھی جبکہ آپ ایسی جماعت کے درمیان تھے جن میں ہر ایک بتوں کی پرستش کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، خدا کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ یہودی نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ نمرود سے حجاب میں پوشیدہ ہوئے اور وہ حضرت کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے 5 حجابات سے ان کی نگاہوں سے چھپایا جو حضرت کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور 2 پردے تو جناب ابراہیم کے پردوں سے زیادہ تھے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار قائم کر دی اور یہ پہلا حجاب تھا، اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی اور یہ دوسرا حجاب تھا۔ آیت نمبر 9 سورہ یاسین پارہ نمبر 22۔ پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو پوشیدہ کر دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے پارہ نمبر 15 آیت نمبر 45 سورہ بنی اسرائیل، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے قیامت تک کے لیے چھپا ہوا یا چھپانے والا حجاب قائم کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھا حجاب ہے۔ پھر فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِيهَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ آیت
نمبر 8 سورہ یاسین پارہ نمبر 22۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ سر نہیں ہلا سکتے اور نہ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ یہ ہے 5واں حجاب۔ یہودی نے کہا جناب ابراہیم نے اس کافر نمرود پر حجت تمام کی جس نے آپ سے خدا کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول خدا ایک روز تشریف فرماتے کہ ایک شخص آئے اور قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کیا۔ اس کا نام ابی بن خلف تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے تھا، پھر اس نے اس ہڈی کو چور چور کر ڈالا اور کہا ایسی سڑی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو خدا نے حضرت پر وحی کی تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور وہ ہر مخلوق کے بارے میں عالم و دانا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص مغلوب و ذلیل ہو کر چلا گیا۔ یہودی نے کہا جناب ابراہیم نے خدا کے لیے غصے میں اپنی قوم کے بتوں کو توڑا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ رسالت مآب نے محض خدا کے لیے کعبے سے 360 بتوں کو نکالا اور توڑا، اور ملک عرب سے بت پرستی مٹا دی اور بت پرستوں کو تلوار سے ذلیل کیا۔ یہودی نے کہا حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو لٹایا تاکہ ان کو خدا کی خوشنودی کے واسطے قربان کر دیں۔ حضرت نے فرمایا خدا نے ان کے فرزند کے عوض دمبا بھیج دیا، انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح نہ کیا، لیکن حضرت کے دل میں اس سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا جبکہ وہ جنگ احد میں اپنے شہید چچا حضرت حمزہ کے سرانے آئے جو خدا اور رسول کے شیر تھے اور ان کے دین کے مددگار تھے۔ حضرت نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، مگر باوجود اس محبت کے جو ان سے تھی خدا کی رضا کے لیے اس کے حکم کو تسلیم کر لیا اور سر جھکا دیا اور کچھ رنج و غم کا اظہار نہ کیا، نہ آہ کی اور نہ آنسو آنکھوں سے بہائے، بلکہ فرمایا کہ اگر ان کی بہن صفیہ کے محزون اور مغموم ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو یقیناً اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دیتا کہ درندوں اور طیور کھاتے اور قیامت میں ان کے شکم سے وہ محشور ہوتے۔ یہودی نے کہا کہ جناب ابراہیم کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا اور خدا نے ان کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ جب رسول خدا نے خیبر میں قیام کیا، ایک خیبریہ عورت نے آپ کو زہر دیا، خدا نے اس مار ڈالنے والے زہر کی آگ کو حضرت کے شکم اقدس میں سرد و باعث سلامت کر دیا، یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کو پہنچے اور آخر میں اسی زہر کے اثر سے دنیا میں رحلت فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے آخر میں زہر کا اثر ظاہر ہونا ممکن ہے، مگر بخاری شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی علالت کے زمانے میں زہر دیا گیا ہے اور اسی کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، جیسا کہ آئندہ اپنے مقام پر پوری حدیث نقل کی جائے گی۔ مترجم۔ یہودی نے کہا خدا نے جناب یعقوب کو نیکیوں کا عظیم حصہ عنایت فرمایا کہ اسباط ان کی نسل سے پیدا ہوئے اور مریم ان کی اولاد میں سے ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول خدا کے لیے ان سے زیادہ نیکیوں کا حصہ تھا، کیونکہ فاطمہ علیہ السلام بہترین زنان عالمین ان کی دختر ہیں اور حسن و حسین اور نسل حسین سے ائمہ اطہار صلوات اللہ اجمعین ان کی اولاد میں ہیں۔ یہودی نے کہا یعقوب نے اپنے فرزند کی جدائی میں صبر کیا یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اندوہ یعقوب آخر ملاقات فرزند سے خوشی میں تبدیل ہو گیا، لیکن جناب رسول خدا اپنے اختیار سے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات پر راضی ہو گئے اور ان کی جدائی پر صبر کیا اور فرماتے رہے کہ اے ابراہیم، دل اندوناک ہے اور رو رہا ہے اور ہم مغموم و محزون ہیں، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں کہتے جو خدا کی ناخوشی کا باعث ہو۔ حضرت ہر حال میں حکم خدا پر راضی تھے اور تمام افعال میں مطیع خدا تھے۔ یہودی نے کہا یوسف نے باپ کی مفارقت کا صدمہ برداشت کیا اور معصیت و گناہ سے بچنے کے لیے قید خانہ منظور کیا اور اندھیرے کنویں میں ڈالے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مدینے کی جانب ہجرت کی جو امن و انس کی جگہ تھی، غربت کی تکلیفیں برداشت کیں اور اپنے اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، چونکہ خداوند کریم مکہ اور کعبے کی مفارقت پر ان کے رنج و غم کی شدت کو جانتا تھا، اس لیے خواب یوسف کے مانند حضرت کو خواب دکھایا اور تمام عالم کے لوگوں پر آپ کے خواب کی سچائی ظاہر کر دی، جیسا کہ فرماتا ہے
آیت نمبر 27 سورہ فتح پارہ نمبر 36 تا آخر آیت۔ اور اگر جناب یوسف زندان میں قید ہوئے، رسول خدا بھی 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے اور آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے دوری اختیار کی اور ہر طرح آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ خدا نے ان کی شرارتوں اور مکاریوں کو اپنی ضعیف ترین خلق کے ذریعے باطل کر دیا اور دیمک کو اس عہد نامے پر مسلط کیے جو آن حضرت سے ترک تعلق و آزار رسانی کے لیے لکھا گیا تھا اور کعبے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ دیمکوں نے اس کو چاٹ کر بیکار کر دیا اور آن حضرت کی حقیقت ان پر ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا یہودی آیا اور اس نے کہا خدا نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی جس میں احکام اور خدائی حکمتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا نے آن حضرت کو انجیل کے عوض سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ اور تاسین ہا اور طٰہٰ اور سورہ ہائے مفصل کے جو سورہ محمد ہے آخر قرآن تک عطا فرمایا اور توریت کے عوض ہا میم ہا بخشا اور نصف سورہ مفصل مصباحات کہ زبور کی جگہ عنایت فرمایا اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ برات صحف ابراہیم و موسیٰ کے بدلے کرامت فرمایا، بلکہ تمام پیغمبروں کی کتابوں سے زیادہ دیا اور 7 بڑی صورتیں اور سورہ ہم جو 7 مثانی ہیں اور تمام کتاب قرآن اور بے حساب حکمتیں حضرت کو عطا فرمائیں۔ یہودی نے کہا خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے طور سینہ پر کلام کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے ہمارے پیغمبر سے سدرۃ المنتہا پر گفتگو کی۔ حضرت کا درجہ اور مقام تمام آسمانوں میں مشہور ہے اور عرش الہی کے نزدیک آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہودی نے کہا خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو اپنی محبت عطا فرمائی تھی کہ جو شخص آپ کو دیکھتا تھا آپ کی محبت میں بےتاب ہو جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا حضرت کے لیے خدا نے نہایت بلند درجہ اور عظیم محبت قرار دی، اسی سبب سے ہے کہ اپنی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ حضرت کی رسالت کی شہادت کو متصل فرما دیا کہ جب لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا موسیٰ کے شرف کے لیے خدا نے ان کی ماں کو وحی کی۔ حضرت نے فرمایا جب جناب رسول خدا کی معذر گرامی کے لیے بھی فرشتوں کی آواز آئی اور انہوں نے شہادت دی کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور حضرت کا نام نامی خدا کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کہ جو فرزند آپ کے شکم میں ہے اولین و آخرین کا سردار ہے، اس کا نام محمد رکھی ہے۔ غرض خدا نے اپنے بزرگ ناموں میں سے ان کا نام مشتق فرمایا، خدا محمود ہے اور وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا خدا نے موسیٰ کو فرعون پر معبوس فرمایا اور ان کو ایک بڑی نشانی عطا کی۔ حضرت نے فرمایا خدا نے حضرت کو بہت سے فرعونوں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، نضر بن حرب، امیہ بن خلف اور مبنا و میبنا کے ایسے اور دوسرے 5 اشخاص پر معبوس فرمایا، یعنی ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل سہمی، اسود بن عبد یغسو زہری اور اسود بن مطلب اور حارث بن طلاتلہ جو حضرت کا مذاق اڑاتے تھے۔ خدا نے ان کو دنیا میں اور خود ان کے نفسوں میں نشانیوں اور معجزات دکھائے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو گیا کہ حضرت کا دعویٰ برحق ہے۔ یہودی نے کہا خدا نے فرعون سے موسیٰ کا انتقام لیا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے حضرت کے لیے ان کے زمانے کے فرعونوں سے انتقام لیا، وہ 5 اشخاص جو حضرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں خدا نے فرمایا اے ہمارے حبیب ہم نے مذاق اڑانے والوں کے شر سے تم کو محفوظ کر دیا۔ خدا نے ان 5 اشخاص کو ایک ہی روز خاص طرح ہلاک کیا۔ ولید ایک موضع پر گیا تھا، وہاں خزایہ کا ایک شخص ایک تیر کو تراش کر اس کے ریزے اور ٹکڑے چھوڑ گیا تھا جو ولید کے پاؤں میں چبھ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ ہر چند کوشش کی گئی خون بند نہ ہوا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلایا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے مجھے مار ڈالا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ عاص بن وائل شہر سے باہر کسی کام کو گیا تھا، راستے میں ایک پتھر سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بھی یہی فریاد کیا کرتے تھے کہ محمد کے خدا نے مجھے مار ڈالا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث نے اپنے فرزند
زما کے استقبال کے لیے گھر سے نکلا اور درخت کے سائے میں ٹھہرا۔ جبرائیل نے آ کر اس کا سر درخت سے ٹکرا دیا۔ وہ غلام کو پکارتا رہا کہ اس شخص کو پکڑے جو میرے سر کو درخت پر مار رہا ہے۔ غلام کہتا تھا کہ تو خود ہی اپنا سر ٹکرا رہا ہے، مجھے تو کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ چلانے لگا کہ محمد کے پروردگار نے مجھے مار ڈالا، اسی طرح وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ اسود بن مطلب پر پیغمبر نے لعنت کی کہ خدا اس کو نابینا کر دے اور اس کے فرزند کے غم میں مبتلا کرے۔ ایک روز وہ گھر سے نکلا، جناب جبرائیل نے اس کی آنکھ پر ایک سبز پتی سے مارا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ پھر اس کا لڑکا فوت ہوا، اسی کے ساتھ وہ بھی جہنم میں پہنچا۔ اس طرح اسود بن حارث بھی معذوب ہوا۔ ایک روز اس نے بھنی ہوئی مچھلی کھائی، اس سے اس قدر پیاس بڑھی اور اتنا پانی پی گیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ وہ بھی یہی کہتا رہا کہ محمد کے پروردگار نے مجھ کو مار ڈالا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ وہ پانچوں اشقیاء ایک ہی وقت میں معذوب ہوئے، اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ سب جناب رسول خدا کے پاس آئے اور بولے کہ اے محمد، ہم نے تم کو دوپہر تک کی مہلت دی، اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر آن حضرت غمگین اور رنجیدہ ہو کر گھر واپس آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لائے۔ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 94 سورہ ہجر۔ اہل مکہ پر احکام الہی پہنچاؤ اور ان کو ایمان کی دعوت دو اور مشرکوں کی پرواہ مت کرو۔ حضرت نے فرمایا ان کے بارے میں کیا کروں جنہوں نے مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ جبرائیل نے پھر یہ آیت پڑھی، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 95۔ حضرت نے فرمایا وہ سب ابھی میرے پاس آئے تھے۔ جبرائیل نے کہا میں نے ان سب کو دفع کر دیا۔ پھر حضرت باہر نکلے اور اپنے امر تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ ان کے علاوہ باقی فرعونوں کو خدا نے روز بدر فرشتوں اور مومنوں کی تلوار سے ہلاک کیا اور باقی مشرکین بھاگ گئے۔ یہودی نے کہا خدا نے موسیٰ کو عصا دیا، جب وہ اس کو زمین پر ڈال دیتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے حضرت کو اس سے بہتر معجزہ عطا فرمایا، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص کے اونٹ کی قیمت ابو جہل کے ذمے باقی تھی اور وہ شراب میں مشغول تھا۔ اس شخص کو ابو جہل سے ملاقات کا موقع نہ ملتا تھا۔ جو لوگ حضرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کس کو تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا عمرو بن حشام کو، اس سے اپنے اونٹ کی قیمت لینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو ایسا شخص نہ بتا دوں جو لوگوں کا حق دلواتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے حضرت کا پتہ بتا دیا اور وہ حضرت کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اور عمرو بن حشام کے درمیان دوستی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرا حق مجھے دے دے۔ ابو جہل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میری تمنا ہے کہ کبھی محمد کو مجھ سے کوئی حاجت درپیش ہو تو میں ان کا مذاق اڑاؤں اور ان کی حاجت کبھی پوری نہ کروں۔ غرض حضرت اس شخص کے ساتھ ابو جہل کے دروازے پر آئے اور فرمایا اے ابو جہل اس کا روپیہ دے دے۔ حضرت نے اسی روز اس کو ابو جہل کی کنیت سے خطاب فرمایا، اس سے پہلے کوئی اس کو ابو جہل نہیں کہتا تھا۔ غرض حضور کا حکم سنتے ہی ابو جہل جلدی سے اٹھا اور اس مرد کی رقم لا کر ادا کر دی۔ پھر اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا محمد کے خوف سے تو نے بہت جلد اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ ابو جہل بولا مجھ کو معذور رکھو۔ جب محمد میرے سامنے آئے تو ان کی دائنی جانب میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھوں میں حربے لیے ہوئے اور وہ چمک رہے ہیں۔ بائیں جانب 2 اژدہے تھے جو اپنے دانت کڑکڑا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اگر میں اس کا روپیہ نہ دیتا تو یقیناً وہ لوگ ان حربوں سے میرا پیٹ پھاڑ ڈالتے اور وہ اژدہے میرے ٹکڑے کٹ ڈالتے۔ ان میں سے ایک اژدہا تو موسیٰ کے اژدہے کے برابر تھا اور دوسرا اژدہا اور وہ 8 فرشتے جو ہاتھوں میں حربے لیے ہوئے تھے وہ اژدہے موسیٰ کے معجزے سے زیادہ تھے جو خدا نے حضرت کو عطا کیے۔ بے شک حضرت سے دین حق کی دعوت کے سبب کفار قریش کو بہت ایذا تھی۔ حضرت ایک روز ان کے مجمع میں کھڑے ہوئے ان کو احمق و جاہل اور ان کے دین کو محمل قرار دے رہے تھے، ان کے بتوں کو برا
کہہ رہے تھے، ان کے باپ داداؤں کو گمراہی کے ساتھ نسبت دے رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر وہ کفار بہت رنجیدہ ہوئے اور ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، اس زندگی سے ہمارے لیے موت بہتر ہے۔ اے گروہ قریش، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ موت کے لیے آمادہ ہو اور محمد کو قتل کر دے؟ ان لوگوں نے کہا، کوئی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں اس کو قتل کروں گا، اگر اولاد عبد المطلب مجھے چاہے تو قتل کر دے یا معاف کر دے گی۔ قریش نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمام اہل مکہ پر تمہارا احسان ہوگا اور ہمیشہ تمہاری یاد قائم رہے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ کعبے کے گرد بہت سجدہ کیا کرتا ہے، اب جس وقت وہ کعبے کے قریب آئے گا اور سجدہ کرے گا تو میں ایک بڑے پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ غرض حضرت کعبے کے پاس جب آئے تو 7 مرتبہ طواف کی، پھر نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں طول دیا۔ ادھر ابو جہل ملعون ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضرت کے قریب آیا تو دیکھا کہ ایک نہایت مست اونٹ حضرت کی طرف سے منہ کھولے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کو دیکھ کر ابو جہل کانپنے لگا اور پتھر ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے پیروں پر گرا، جس سے پیر زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا۔ وہاں سے وہ خوفزدہ بھاگا، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم نے کبھی تیری ایسی حالت نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کرو، میں نے وہ کیفیت دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہودی نے کہا، خدا نے موسیٰ کو دست نورانی دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا، خدا نے حضرت کو اس سے بہتر معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے داہنے بائیں سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا جس کو تمام لوگ دیکھتے تھے۔ یہودی نے کہا، خدا نے دریا کو جناب موسیٰ کے لیے شگافتہ کیا۔ فرمایا، حضرت کے لیے اس سے بلند تر معجزہ ہوا۔ جس وقت ہم لوگ آپ کے ساتھ جنگ حنین میں جا رہے تھے، ایک دریا کے قریب پہنچے جس کی گہرائی 14 آدمیوں کے قد کے برابر تھی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب کیا ہوگا؟ دریا حائل ہے اور دشمن تعاقب میں ہے، جس طرح جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا۔ پارہ نمبر 19 آیت نمبر 61 سورہ شعراء۔ یہ سن کر حضرت ناکے سے اترے اور بارگاہ اہدیت میں مناجات کی کہ پالنے والے ہر پیغمبر و مرسل کے لیے تو نے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، مجھے اپنی قدرت کی نشانی دکھا دے۔ یہ کہہ کر سوار ہوئے اور پانی پر چلے۔ آپ کا لشکر بھی آپ کے پیچھے روانہ ہوا اور اس دریا سے سب پار اتر گئے، اس طرح کہ گھوڑوں کے سم تک تر نہ ہوئے۔ پھر وہاں سے مظفر و منصور واپس آئے۔ یہودی نے کہا، خدا نے موسیٰ کو ایسا پتھر دیا تھا جس سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، جب حضرت نے حدیبیہ میں قیام کیا اور اہل مکہ نے آپ کا محاصرہ کیا، حضرت کے اصحاب نے تشنگی کی شکایت کی۔ ان کے چوپائے پیاس کی شدت سے ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظرف منگوایا اور اپنا دست مبارک اس میں ڈالا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، اس قدر کہ ہم سب سیراب ہو گئے اور چوپائے بھی سیراب ہوئے اور سب نے اپنی اپنی مشکیں بھر لیں۔ پھر وہ پانی ناپید ہو گیا۔ اس مقام پر ایک کنواں تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ حضرت نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور برا بن عازب کو دیا کہ فرمایا کہ اس کنویں کے درمیان میں اس کو نصب کر دو۔ جب انہوں نے ایسا کیا، اس تیر کے نیچے سے 12 چشمے جاری ہوئے اور سنگ موسیٰ کے مانند معجزہ حضرت کی پیغمبری کے منکر لوگوں کی عبرت اور نشانی کے واسطے روز میقات ظاہر ہوا کہ پانی ان کے پاس نہ تھا، وہ پیاسے تھے اور وضو کے لیے محتاج تھے۔ حضرت نے ظرف وضو طلب فرمایا اور دست معجز نما اس ظرف میں رکھا، اس میں سے پانی جاری ہوا اور بلند ہوا۔ پھر 8000 اشخاص نے وضو کیا اور پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور جس قدر ضرورت تھی ساتھ میں لے لیا۔ یہودی نے کہا، خدا نے موسیٰ کے لیے منہ و سلوہ نازل کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 31 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 32 کا آغاز یہودی کے اسی سوال سے، یعنی یہودی نے کہا کہ خدا نے موسیٰ کے لیے منہ و سلوہ نازل کیا، یہاں سے کریں گے پارٹ نمبر 32 کا آغاز انشاءاللہ۔